شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ رام مندر میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی خبر اگر سوشل میڈیا پر آ جائے تو تمام مسلم ممالک کی گردنیں شرم سے جھک جائیں۔ دوستو، ایک شرمناک خبر اور ایک افسوسناک واقعہ جو ہم آج آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، جسے سن کر شاید آپ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آئے، اور یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا یہ وجہ جان کر آپ کو بھی اور بھی زیادہ حیرت ہوگی۔ آج کی ویڈیو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا، یہ خبر آج آپ کے سامنے بہت سے راز کھولنے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ افسوسناک خبر سنائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔ ناظرین گرامی، یہ بات ہمیں رام مندر میں بیٹھے ایک یوگی نے بتائی تھی۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ شاید یہ یوگی ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب اس بات کی تصدیق کی گئی تو افسوس سے ہماری نظریں جھک گئی۔ دوستو، اس یوگی کا کہنا تھا کہ جب سے رام مندر کا افتتاح ہوا ہے، کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت رام مندر کا دورہ ضرور کرنے آتی ہے۔ نریندر مودی کے ساتھ بہت سے بزنس مین، یہاں تک کہ امبانی بھی اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر رام مندر کے درشن کے لیے آیا تھا۔ دوستو، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بھارت میں رہنے والے ہندو اس بات سے بے حد خوش ہیں کہ بابری مسجد کو شہید کر کے اس پر رام مندر تعمیر ہوا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ رام مندر کی افتتاح پر مسلمانوں میں وہ جذبات کھل کر سامنے نہیں آئے جو کہ آنے چاہیے تھے، جس کی امید تھی کہ اس چیز کی مذمت کی جائے گی، کیونکہ رام مندر ایک عام مندر نہیں ہے، یہ بابری مسجد کے شہید ہونے کی وجہ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کی ہوش اڑا دینے والی خبر ہے۔ اسی یوگی کا کہنا تھا کہ پچھلے دنوں جو شخصیت رام مندر کے درشن کے لیے آئی، انہیں دیکھ کر وہ کچھ متذبذب سا ہوا تھا، کیونکہ ان کا حلیہ بالکل الگ تھا۔ ان لوگوں نے عام لباس نہیں پہنے تھے، بلکہ ان کا لبادہ الگ قسم کا تھا۔ وہ چند خوبصورت مرد تھے، انہوں نے ایک خاص قسم کا سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جو کہ پاؤں تک پہنچ رہا تھا۔ سر پہ ایک الگ قسم کا رومال باندھا ہوا تھا، آنکھوں پر کالا چشمہ بھی تھا، چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی تھی۔ وہ یوگی کہنے لگا کہ میں نے اس شخص کو پہلے تو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے حلیے سے مجھے کچھ کھٹکا سا ہوا، کیونکہ اس کے چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی بے چین سا لگ رہا تھا، جیسے کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ اس شخص کے ساتھ اور بھی چند اس جیسے دیکھنے والے لوگ تھے اور ایک بھارتی بہت اہم شخصیت بھی تھی۔ وہ یوگی کہنے لگا کہ میں زیادہ تر اپنے بتوں کی پوجا میں وقت گزارتا تھا، اس لیے میں نے کبھی باہر کی دنیا کی جانب دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس شخصیت کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ بہت سے بھارتی سیاسی لوگ بھی آئے تھے، لیکن جیسے وہ لوگ ان مردوں کی تصاویر بنانے لگے تو اس سفید لباس والے شخص نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا، کہنے لگا کہ ہماری کوئی بھی تصویر یہاں نہیں کھینچی جائے گی۔ وہ شخص نہایت بدحواسی کا شکار تھا، بار بار اپنا پسینہ پونچھ رہا تھا اور اپنے ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں سے پانی کی بوتل لے کر وہ بار بار پانی پی رہا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس نے تصاویر کھینچنے والے لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی اس کی تصویر نہیں کھینچے گا اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اس کی تصویر ڈالی جائے، نہ ہی کسی کو اس کی آمد کے بارے میں بتایا جائے۔ وہاں پر سیاسی بھارتی خاتون اور مردوں نے ان لوگوں کی تصویر بنانے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ رام کے صحن میں ہی کھڑے تھے کہ جب اس سیاسی عورت نے اس سفید لباس والے شخص سے کہا کہ وہ شخص جہاں مندر کی مورتی موجود ہے وہ اس مورتی کے سامنے بھی جائے اور جا کر دیکھے کہ بھارت کی سب سے بڑی مورتی انہوں نے رام مندر بنا کر لگائی ہے، جس کی لاگت کروڑوں روپے ہے۔ لیکن وہ شخص بار بار انکار کر رہا تھا، کہنے لگا کہ مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس شخص کی حالت اور آواز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ بار بار وہ اپنے گلے پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا جیسا کہ اس کے گلے میں کوئی تکلیف ہو۔ بار بار وہ اپنے ساتھی سے پانی کی بوتل مانگ کر پانی کا گھونٹ پیتا تھا اور پھر بوتل اسے پکڑا دیتا تھا۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ اس یوگی کا کہنا ہے کہ وہ پہلی بار ان لوگوں کو دیکھ کر عجیب شک و شبہات میں مبتلا ہوا تھا، ورنہ ان سے پہلے بھی بہت سی نامور شخصیات رام مندر میں آ چکی تھی جنہیں وہ بظاہر نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کی ساری زندگی اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں گزری تھی۔ وہ اپنی ساری زندگی انہی کے نام پر تیاگ کر چکا تھا، اس لیے باہر کی دنیا سے اس کا واسطہ نہیں تھا۔ لیکن پہلی بار اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سفید لباس والا شخص مندر میں آ کر ایک عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بار بار پسینہ بہہ رہا تھا۔ اچانک سے اس شخص کے پیروں میں سوجن سی آنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا، کہنے لگا کہ پتہ نہیں میرے پیروں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے،
میں یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ بس کچھ ہی دیر وہاں رکے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس یوگی کا کہنا تھا کہ میں بھی اس بات کو بھول چکا، لیکن کچھ دنوں بعد مندر میں تمام پنڈت مل کر کسی معاملے کے بارے میں چہ مگوئیوں میں مصروف تھے۔ وہ کہنے لگا میں اپنے جاپ اور پوجا پاٹ کر کے تھک چکا تھا، اس لیے رام کے ارادے سے جب اپنے کمرے میں جانے لگا تو وہ پنڈت میرے کمرے کے کچھ باہر ہی بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے چند پنڈتوں کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا اور وہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی خاص واسطہ نہ تھا، لیکن ان کے پاس سے گزرتے ہوئے میری نظر جب ان کے موبائل پر لگی ہوئی ویڈیو پر پڑی تو میں وہیں پر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس میں وہی سفید لباس والا شخص تھا جس کے بارے میں خبر چل رہی تھی کہ آج کل اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کے پاؤں بے تحاشا سوج چکے ہیں اور وہ سوجن اس کے پاؤں سے ہوتے ہوئے اس کی پوری ٹانگوں میں یہاں تک کہ اس کے پیٹ تک جا پہنچی ہے، اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ لیکن ڈاکٹر سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے، کیونکہ معائنے اور رپورٹوں کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جسم میں سوجن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی تکلیف کی وجہ سے وہ شخص بے تحاشا پریشان ہے۔ اس یوگی نے ان پنڈتوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے۔ جو بات پنڈتوں نے یوگی کو بتائی وہ کہنے لگا سن کر تو مجھے لگا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ ان پنڈتوں نے بتایا کہ یہ سعودی شہزادہ ہے۔ یہ سن کر یوگی کہنے لگا مجھے جتنی بھی حیرت ہوتی کم تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رام مندر میں ایک مسلمان ایسا شخص جو کہ سعودیہ کا شہزادہ ہو وہ آ سکتا ہے، جس کا تعلق سعودی شہزادے کے خاندان سے ہو، اس کے آباء و اجداد خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت بھی کر چکے ہوں، جن کے قدم اس قدر مبارک ہو کہ اپنے رب کے گھر تک کی رسائی کر چکے ہیں۔ ان کی اولادوں میں یہ شخص کیسے رام مندر کی سیڑھیاں چڑھ سکتا تھا؟ یوگی کہنے لگا ہر انسان کا اپنے مذہب کے ساتھ ایک عقیدہ ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کا بھی اپنے رب کے ساتھ ایک الگ ہی رشتہ اور عقیدہ ہے۔ مجھے حیرت اس قدر تھی کہ کچھ پل تو مجھے یقین نہیں آیا۔ پھر میں نے اس عورت کو بھی ویڈیو میں دیکھا جو کہ بھارتی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اس پنڈت سے اس عورت کا پوچھا تو وہ کہنے لگی یہ سمرتی ایرانی ہے جو کچھ ماہ پہلے سعودیہ میں مدینہ منورہ میں گئی تھی، اور ویسے بھی 2023 سے بھارت اور سعودیہ کے تعلقات کافی اچھے چل رہے ہیں، بہت سے معاہدے ہو رہے ہیں، اور اسی لیے سمرتی ایرانی نے ہی سعودی شہزادے سے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے رام مندر کا دورہ کرے۔ پہلے تو سننے میں آیا کہ سعودی شہزادے نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ جب میں سعودیہ میں مدینہ میں آ کر معاہدہ کر سکتی ہوں تو پھر آپ ہمارے رام مندر کا دورہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ بھارت میں آ کر رام مندر کا دورہ کریں گے تو بہت سے معاہدے آپ کے ساتھ طے ہو جائیں گے، جس میں کہ آپ کو بہت سے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ آج کل شاید سعودی شہزادہ صرف اپنے فوائد کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کی اس عمل سے مسلمانوں کے دلوں پر کیسی ٹھیس پہنچے گی۔ اس خبر کو نہ تو سوشل میڈیا میں ڈالا گیا، نہ ہی اس بات کی خبر زیادہ لوگوں کو ہو سکی۔ سعودی شہزادے نے یہ سب کچھ بھارتی حکمرانوں کے کہنے پر کیا تھا اور اس وقت تکلیف میں مبتلا ہے۔ شاید یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سعودیہ میں پچھلے چند سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے، وہاں پر انگریز خواتین کے گھٹیا اور کفریہ گانے اور ناچ دکھائے جا رہے ہیں جنہیں سعودی لوگ بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں، اور بھی بہت سی ایسی رسومات کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ غیر مذہبی ملک میں منائی جاتی ہیں اور اس بار سعودیہ میں بھی منائی گئی ہیں۔ شاید یہ سب کچھ قرب قیامت کے آنے کے آثار میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ضرور لکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔